آگے بیان فرمایا ہے اللہ نے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ترجمہ کھول کے دیکھ لیجئے، ایسا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا معاملہ، جس پر عمل اس زمانے کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پس اگر تم روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر ہو ہدی سے، اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ شرط اور جواب شرط کنڈیشنل سینٹینس یہاں پر موجود ہے، اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ میں نے کر کے بتا دیا، اتنا ہی ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا گیا، بتایا گیا کہ اس کا شان نزول 6 ہجری کا ہے، جب اللہ کے رسول کو حج کے راستے سے روک لیا گیا تھا، اس موقع پر یہ والی آیات اور سورۃ الفتح کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدی کا ترجمہ کر دیا قربانی کا جانور۔ قربان تو خود عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اللہ کو قربانی کا جانور بولنا ہی تھا تو پھر آپ تو قربانی کے جانور کے لیے بہت سارے ترجمہ کرتے ہیں۔ جب آپ ونہر کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ قربانی کا جانور۔ جب آپ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو نسک کا ترجمہ بھی آپ قربانی کا جانور کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ قربانی کا جانور کبھی نسک کے لفظ کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے، کبھی اضحیہ عید الاضحیٰ جب کہتے ہیں اس سے ہم لوگ قربانی کا جانور مراد لیتے ہیں، کبھی نہر سے قربانی کا جانور مراد لیا جاتا ہے، کبھی ہدی سے قربانی کا جانور مراد لیا جاتا ہے۔ جو قربانی کا لفظ ہے وہ خود نہیں آ رہا، یعنی کہ ہر لفظ کے اندر آپ قربانی کا جانور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قربان تو خود عربی زبان کا لفظ ہے، وہ لفظ خود نہیں آ رہا قربان کا۔ اگر یہی تھا تو قربان کا لفظ آسان تھا، اس سے اور آسانی ہو جاتی۔ یہاں قربانی کا لفظ موجود ہی نہیں ہے، جانور کا لفظ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، یہاں پر جانور کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ ہدایت کا لفظ تو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، قرآن نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدن کا ترجمہ کبھی قربانی نہیں کیا، یہاں پر حج کے ساتھ جب ہدیوں آیا تو قربانی کا ترجمہ کر دیا ہے۔ قربانی کا جانور جو میسر ہو وہ اس کو ذبح کر دو، ذبح کا لفظ موجود نہیں ہے یہاں پر۔ اس پہ تو صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو میسر ہو ہدی سے، اتنا ہی لکھا تھا۔ میں نے ہدی سے قربانی کا جانور بنایا اور ترجمہ کر دیا کہ اگر راستے سے روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو اس کو قربان کر دو۔ پتہ نہیں کہاں سے اس کو لیا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ روایات کی روشنی میں قرآن کی آیات کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے جو راوی نے بیان کیا۔ تو یہ تو راوی کے بیان کردہ خاکے کے مطابق میں نے قرآن کو سمجھا ہے، راوی تو انسان تھا، ایک انسان کے مطابق میں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی عقلوں کو اسی کے مطابق لگا دیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، حصار کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، ہم جانتے ہیں محاصرہ کیسے کہتے ہیں، گھیر لینا۔ حصیر عربی زبان کے اندر قید خانے کو کہتے ہیں، جس میں کسی شخص کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو 4 دیواری گھیر لیتی ہے، اس کو حصیر کہا جاتا ہے۔ ہا، صاد اور را سے حصیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے، کیونکہ مال کو گھیر لیتا ہے، روک کے رکھتا ہے۔ اس ہا، صاد اور را کے اندر گھیراؤ، تنگی، مشکل، قانون کی تحویل میں آ جانا، یہ سب پایا جاتا ہے۔ قانون کا گھیراؤ بھی پایا جاتا ہے حصار کے اندر۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہارے لیے تنگی کر دی جائے، تمہارے معاملات کے اندر مشکل پیدا کر دی جائے، اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدیو تو بھائی ہدایت سے ہے۔ ہادیہ تو ایسے چٹانوں کو کہتے ہیں کہ جو سمندر کے پانی میں دور سے نظر آتی ہیں، جو راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں۔ ہدایات کے لفظ پہ کتنی دفعہ بات کی ہم لوگوں نے۔ تحفے کو ہدیتن کہا جاتا ہے،
ہدیہ کی جمع ہدیون آتی تو ہے، لیکن اس کے معنی جانور کے یہ تو بہت دور کی میننگ ہے. وہ میننگ بھی ایسے شامل ہوتی چلی گئی کہ جب قرآن کے ترجموں کو روایات کی روشنی میں بیان کرنا شروع کیا تو لغات کے اندر ان کے ترجمے یہی کرنا شروع کر دیے جو ہمارے ہاں روایات کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر روایات کے اندر اگر لکھا ہوا ہے، کسی راوی نے بیان کیا کہ ہدیون کا ایک معنی قربانی کا جانور بھی ہے جس کو حاجی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، لغت والوں نے اس کو بھی اپنی لغت میں شامل کر دیا. یہ تو لغت کا ایک عالمی اصول ہے کہ پوری دنیا کے اندر لغت اسی طرح مرتب کی جاتی ہے کہ ہر زمانے میں جو لوگ جیسے جس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لغت کا حصہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی اس کا میننگ ہوتا ہے. ہدایت کا لفظ قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے. آپ ہر جگہ ہدایت کا معنی رہنمائی، گائیڈنس، طریقہ، اسلوب یہ استعمال کرتے ہیں. صرف حج کے موقع پر جب بھی ہدیہ آئے گا آپ ترجمہ جو جانور کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ بٹھایا ہی نہیں گیا، آپ اس کے علاوہ کچھ سوچنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ دوسری جگہ سے ترجمہ ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. ہدی للعالمین کا ترجمہ ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں، یا ہدیون لکھا ہوا ہے تو ترجمہ ہمیشہ قربانی کا جانور ہی نظر آ رہا ہے ان کو، کیونکہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے ان سے. ترجمہ کریں گے کہ صفائن اور سے تم اگر تمہیں گھیر لیا جائے، تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تم پر قانون کی گرفت کر لی جائے، کیونکہ آپ جب قانون کو نافذ کر رہے ہیں غلبے کے ساتھ اور آباد کاری کا معاملہ انجام دے رہے ہیں تو معاملات یہاں تک آئیں گے کہ لوگ قانونی ذرائع استعمال کریں گے آپ کے خلاف. وہ قانونی ذرائع ضروری نہیں کہ آپ کے ہی ملک والے ہوں، عالمی قوانین کے اندر آپ کو لینے کی کوشش کریں گے، گرفت کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر بھی احصار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. آپ کے ساتھ معاملات یہ ہوں گے کہ معاشرے کے اندر معاملات ایسے کر دیے جائیں گے کہ آپ کے لیے قانون نافذ کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے اس کو عمل میں لانا یہ تنگ کر دیا جائے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مشکل استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے کیسے مصائب، کیسے مشکلات آ سکتی ہیں اس معاملے کے اندر. پھر کیا ہوگا؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. استیسر پس جو بھی اس کو میسر آ گیا، جو بھی اس کو آسانی سے حاصل ہو گیا، من الہدی گائیڈنس سے اس کا نفاذ ہوگا. یعنی معاملات اگر مشکل ہوتے جا رہے ہیں، آپ جس کام کو انجام دینے کی کوشش میں جٹے ہوئے ہیں اور حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کا معاملہ کیا ہے کہ جتنا آسانی سے آپ اس قانون کو، اس گائیڈنس کو، اس طریقے کو، اس اسلوب کو نافذ کر سکتے ہیں آپ نفاذ کریں. گریجولی لے کے چلیں اس کو، سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف لے کر جائیں. قانون کو سیٹ کرنے کے لیے کتنے شکیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، کتنے دفعات لگانے پڑتے ہیں، کتنے آرڈیننس بنانے پڑتے ہیں جب وہ قانون جا کر اپنی صحیح حالت میں نافذ ہوتا ہے. ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں معاشروں کے اندر آہستہ آہستہ گریجولی اس کے اندر اصلاحات لائی جاتی ہیں، ریفارمز کیے جا رہے ہوتے ہیں. جب جا کے جو سوچا ہوتا ہے وہ اپنے حتمی مراحل تک پہنچتا ہے اور نتائج دینا شروع کرتا ہے. معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. اس معاملے کے مشکل ہونے کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ. اگر تم اس نفاذ کے اوپر کھڑے ہو. آپ قرآن کی دیگر آیات کا جائزہ لیجیے نا کہ قرآن کس طریقے سے بیان کرتا تھا. فَاصْبِرْ، لگے ہو نا نفاذ کے لیے، کوشش کے لیے، تو جمے رہو. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ رسولوں میں سے کئی رسولوں نے ایسے ہی معاملات کو انجام دینے کے لیے، اولو العزم تھے وہ لوگ جس کام کے اوپر جم جاتے تھے اس کام کو انجام دینے کے لیے پرعزم ہوتے تھے. ایسے ہی جمے رہو جیسے کہ اولو العزم من الرسل، رسول اولو العزم تھے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی نہ مچاؤ ان کے لیے. یہی تو پیغام ہے یہاں پر کہ معاملات مشکل بھی ہوں گے، گھمبیر بھی ہوں گے. آپ کو کیا کرنا ہے
فمستیسر من الحد، جتنا جتنا آسان ہوتا جا رہا ہے، جتنا جتنا آسانی سے سہولت کے ساتھ آپ معاملے کو انجام دینا چاہ رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، حالات اس کے موافق بنتے جا رہے ہیں، آپ گائیڈنس سے اس کو نافذ کرتے رہیے۔ من الحدی آیا ہے، میں اس کو کسی اور ہی تذکیے اوپر لے کے چلا گیا۔